اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولے الاسلامیات بائی سر مکرم. Today we are going to study the topic treatment of animals by Holy Prophet peace be upon him. آج ہم یہ پڑھیں گے کہ اسلام اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رویہ ہوتا تھا جانوروں کے ساتھ، اور جانوروں کو کس طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا، اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح ایک مسلمان ایک انسان جانوروں کو ٹریٹ کر سکتا ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہم جانوروں کو ظلم دینے کے حوالے سے یا تکلیف دینے کے حوالے سے ہم پر منع ہیں. Animals need to be behaved kindly. Holy Prophet peace be upon him was very kind to animals. جانوروں کے ساتھ ہمارا یہ حق ہے کہ ہم ان کے ساتھ کائنڈلی بیہیو کریں، یعنی نرم مزاجی کے ساتھ بیہیو کریں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے ساتھ بڑی مہربانی اور ان کے اوپر رحم فرماتے تھے اور ان کو تکلیف میں نہیں رکھتے تھے. Arabs used to show cruelty against animal. عربوں میں یہ بات عام تھی کہ وہ جانوروں کے اوپر ظلم کیا کرتے تھے. Camels were put the ring around his neck. It was common practice in Arab. اونٹ کے گلے کے اندر ایک رنگ ڈال دیا جاتا تھا پہچان کے لیے، اور یہ کامن پریکٹس تھی جو عرب کے اندر موجود تھی، جس کی وجہ سے اونٹ کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی اور اس کو کھانا کھانے میں اور موومنٹ کرنے میں بہت زیادہ دقت محسوس ہوتی تھی، اور وہ اس رنگ کی وجہ سے تکلیف میں اور بے چینی میں رہتا تھا. عرب کے اندر یہ ایک ان کی کامن پریکٹس تھی جو اکثر اپنے کیملز کو یعنی اونٹ کے گلے میں یہ رنگ ڈال دیا کرتے تھے. It was common practice to cut pieces of flesh from living animals. ایک بہت ہی بروٹل یعنی کہ سفاکانہ عمل یہ تھا عرب دنیا کے اندر اسلام آنے سے پہلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پہلے، کہ وہ زندہ جانوروں کا گوشت کاٹ کر کھایا کرتے تھے، یعنی مکمل طور پہ جانور کو ذبح کرنے کے بجائے اس کا سانس نکلنے سے پہلے ہی اس کا گوشت کاٹ کر استعمال کیا جاتا تھا. Holy Prophet peace be upon him stopped all such practice by his orders. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے ہر عمل کو روک دیا اور پابندی عائد کر دی، اور تمام انسانوں کو یہ حکم دیا کہ جانوروں کے ساتھ احسن طریقے سے رویہ اختیار کرو. Holy Prophet peace be upon him also forbade people to keep animals in their working equipment for a long time. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع کیا کہ وہ جانوروں کو اپنے استعمال کیے اوزاروں کے اندر، جیسے کہ گھوڑا گاڑی ہے، گدھا گاڑی ہے، یا کسی اور چیز میں ہم جانور کو باندھ کر رکھتے ہیں اور اس سے اپنا کام لیتے ہیں اور اس سے اپنے لیے پیسہ کماتے ہیں. تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر کسی جانور کو اس طرح کے کسی کام میں استعمال کیا جا رہا ہے تو اسے طویل عرصے تک اس گاڑی سے بندھا نہیں رہنا دینا چاہیے، اور کام کرنے کے بعد اسے اس کو آزاد کر کے آزاد گھومنے کے لیے وقت دینا چاہیے، اور آزادی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور کھانے کا ٹائم دینا چاہیے. یہ بات نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ منع کر دیا. According to Islamic law, animals fights were also banned and prohibited. جب اسلام غالب ہوا، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قانون بنایا کہ جانوروں کی جو لڑائیاں آپس میں عرب دنیا میں کی جاتی تھیں اس میں مکمل طور پہ پابندی لگا دی. تو آج ہر ایک انسان، خاص طور پہ مسلمان جو اللہ اور اللہ کے نبی پر ایمان لایا ہے، اس کے لیے یہ لازم نہیں کہ وہ جانوروں کی لڑائی کروائے شوقیہ یا اس کے ذریعے سے وہ پیسے کمائے. Practice of arrow shooting on them was the another brutal custom in Arab. Islam prohibited this as well. یعنی کہ ایک اور بڑی عام روایت تھی عرب کے اندر کہ وہ جانوروں کو تیر سے مارا کرتے تھے اور اس کو زخمی کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد اس کو ہلاک کیا کرتے تھے اور اپنے شوق کو پورا کیا کرتے تھے. اس طرح زخمی جانور بھاگتا تھا اور وہ اس کے پیچھے بھاگ کر اس کو تیر مارا کرتے تھے. تو یہ ایک بہت ہی زیادہ جانور کو عزت دینے کا عمل ہے، اس لیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے اوپر بھی پابندی عائد کر دی، اور امت مسلمہ کو قیامت تک کے لیے اللہ کا یہ پیغام سنا دیا کہ اسلام جانوروں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیتا ہے، نہ کہ انہیں تکلیف دینے کا. Holy Prophet peace be upon him ordered the brand animals not from their softer parts which makes sensitivity. اللہ کے نبی نے یہ منع کیا کہ جانوروں کو ان کے سینسٹیو پارٹ سے پکڑ کے نہ کھینچا جائے نہ چلایا جائے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان کو ان کے اس حصے سے پکڑ کے کھینچا جائے جو کہ سخت ہے اور اس طرح ان کے اندر سینسٹیوٹی جنریٹ نہیں ہوتی. اس کا مظاہرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کس طرح کر کے دکھایا کہ Holy Prophet peace be upon him used to brand sheeps on their ears. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیڑوں کو ان کے کان سے پکڑ کے آپ کھینچا کرتے تھے اور چرایا کرتے تھے اور آگے لے جایا کرتے تھے، نہ کہ ان کی گردن میں رسی ڈال کر یا کسی اور طریقے سے جس سے انہیں اذیت ہو. اور یہ روایت ہمارے پاس حدیث جو ہے وہ مشکات کے اندر موجود ہے. Holy Prophet peace be upon him was so kind and gentle to animals that he advised his companions to be considerate, even cut the time of slaughtering them for food.
نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں پہ بہت زیادہ رحم فرمایا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ انہوں نے اپنے کمپینینز اصحاب کو یہ حکم دیا کہ اس بات کو لازمی مد نظر رکھو کہ جب بھی تم کسی جانور کو ذبح کر رہے ہو تو اس کو اس طرح سے ذبح کرو کہ اسے کم سے کم تکلیف ہو۔ اس بارے میں اسلام کے اندر بہت ساری ہدایات موجود ہیں۔ ایک اور ہدایت جو اللہ کے نبی نے ہمیں دی کہ شارپیسٹ ویپن would be used to slaughter them causing minimum pain and suffering to the animal، یعنی کہ جس دھار سے، جس چھری سے جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے اس کو بہت زیادہ تیز اور اچھے طریقے سے تیز کر لینا چاہیے، اس طریقے سے جانور کو کم سے کم تکلیف ہوتی ہے اور بڑی آسانی سے وہ ذبح ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اس سے یہ حکم ملتا ہے کہ ہمیں تیز دھار آلے کے ساتھ جانور کو ذبح کرنا چاہیے۔ Holy Prophet peace be upon him was very kind, so he forbade companions to sharpen the weapon in front of the animals or when it was ready for slaughter۔ مشکات کی اس حدیث میں ہمیں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کے سامنے جس کو ذبح کیا جا رہا ہے عموماً بقرعید پر یا عام دنوں پر، تو اس کے سامنے اوزار کو تیز نہ کیا جائے، کیونکہ اس طریقے سے اس کے دل میں ڈر بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ وہ احسان، رحم اور شفقت ہے جو اللہ کے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے جانوروں کے ساتھ کر کے بھی دکھایا اور ہمیں حکم دیا کہ جانور کو بھی اذیت نہ دو۔ ریگارڈنگ اینیملز the Holy Prophet peace be upon him used to say، جانوروں کے بارے میں اکثر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے، اور یہ حدیث ہمیں مشکات میں ملتی ہے کہ fear Allah in your treatment of these animals who cannot speak، ڈرو اللہ سے جب تم ان جانوروں کو ٹریٹ کرتے ہو جو بے زبان ہیں، جو بول نہیں سکتے، جو اپنی فیلنگز تمہیں بتا نہیں سکتے، تو ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ یعنی کہ اگر تم اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم انہیں کوئی بھی تکلیف دو گے تو روز قیامت تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا، اس کا جواب دینا ہوگا، اور اس حساب اور جواب سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے جانوروں کے ساتھ احسان کا طریقہ اختیار کریں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔